یہ بتائیں کہ آپ نے ایم اے کیا انگلش میں، پڑھاتے آپ بایولوجی ہیں اور شاعری کرتے ہیں اردو میں، تو یہ کھلا کیا، یہ تو بند تضاد ہے بہت زیادہ۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا اپنا، مزاج نرم ہے بس دیکھنے میں سخت ہیں ہم، زمین دشت کے پالے ہوئے درخت ہیں ہم، زمین دشت کے پالے ہوئے درخت ہیں ہم، ہماری خاک میں گوندا گیا تھا رنگ تضاد، ہماری خاک میں گوندا گیا تھا رنگ تضاد، کہیں پہ نرم کہیں پر بہت کرخت ہیں ہم۔ اچھا، یہ نرمی یا کرختگی آپ کی شاعری کا ایسا ہے، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ جھنگ کی مٹی میں شاعری جو ہے یہ اتنی رچی بسی، اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ ہیر رانجھے سے بھی ہے؟ جی بالکل، ہیر رانجھا سے بھی ہے، اچھا، حضرت سلطان باہو سے بھی ہے۔ آپ کو مطلب ان کی مشہور کافیاں اور آپ کا تعلق جو ہے وہ جھنگ شہر سے ہے یا اس کے جھنگ کی تحصیل شور کوٹ سے؟ شور کوٹ سے۔ تو کیوں جھنگ کی مٹی سے اتنے ہر دوجا بندہ شاعر کیوں بن کے نکل رہا ہے؟ اترتے جاتے ہیں مٹی میں جس یقین سے لوگ، درخت بن کے نکل آئیں گے زمین سے لوگ۔ بہت خوبصورت، ذرا دوبارہ پڑھیے گا۔ اترتے جاتے ہیں مٹی میں جس یقین سے لوگ، درخت بن کے نکل آئیں گے زمین سے لوگ، اور ہمارے طرز محبت میں کیا خرابی ہے، یہ کیوں نکلنے لگے ہیں خدا کے دین سے لوگ۔ بہت خوبصورت، کیا کہنا۔ اچھا، جو ویسے سڑا ہوا بندہ سڑیل مزاج ہوگا اس کی جگہ تو نیم کا درخت ہی ہوگے گا نا؟ جی جی بالکل، جس طرح کا بندہ ہوئے گا اس طرح کا درخت ہوئے گا۔ جی بالکل ایسے بجا میری جگہ تے ہم بھی نکلے گا، وہ بھی انور اٹول۔ یہ سڑے ہوئے بندے کے لیے بھی ایک شعر ہے اچھا میرے پاس، میں آپ کو سناتا ہوں۔ نظر زمین پہ رکھ اور بدن لباس میں رکھ، خدا کے واسطے اس شہر کو حواس میں رکھ، بہت اچھا۔ یہ دنیا چاٹ نہ لے شہد جان کر تجھ کو، ذرا سی ترش مزاجی بھی اب مٹھاس میں رکھ۔ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں بہت نہ ہوئیے مٹھڑے کوئی نگل نہ لوے، بہت نہ ہوئیے کاوڑے کوئی تھک نہ دے۔ جی ایسے جی، اسی کے ساتھ میں دو اشعار اور پیش کر دیتا ہوں کہ حوصلے اس لیے بنیاد سے ہل جاتے ہیں، حوصلے اس لیے بنیاد سے ہل جاتے ہیں، عشق کی جنگ میں بازو نہیں دل جاتے ہیں، تو میرا ساتھ نبھا جسم سے گمراہ نہ کر، تو میرا ساتھ نبھا جسم سے گمراہ نہ کر، یہ کھلونے مجھے بازار سے مل جاتے ہیں۔ اچھا، میں سن رہی تھی کہ فرسٹ ایئر میں آپ نے ایک شعر لکھا تھا جو آپ کی پہچان بنا، جی بالکل، پھولوں کی آرزو میں بڑے زخم کھائے ہیں۔ جی بالکل، اس کے پیچھے کہانی کیا تھی اور ذرا سنا دیں۔ زخم کیسے لگا تھا، زخم دکھائیں۔ جی میں آپ کو بالکل پہلے تو زخم والا شعر سن لیں کہ باج پٹی کر لیں گے۔ جی بالکل، ایسا ممکن ہی نہیں درد میں ہر فرد نہ ہو، کوئی چہرہ تو دکھا شہر میں جو زرد نہ ہو، کوئی تعویذ بتا جس کے اثر سے مرشد، زخم پر زخم تو آ جائے مگر درد نہ ہو، زخم پہ زخم تو آ جائے مگر درد نہ ہو۔ تو آپ کا سوال تھا، تو اس کے پیچھے بڑی مختصر سی بات ہے کہ تری مشاعرہ جات ہوتے تھے گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ میں، ایک مشاعرہ ہوا جس میں سید عبدالحمید ادم کا طرح مصرع دیا گیا، پھولوں کی آرزو میں بڑے زخم کھائے، تو اس پہ غزل لکھی تھی اور اس پہ گرہ لگائی کہ اب حسن کی تلاش میں نکلیں گے سوچ کر، اب حسن کی تلاش میں نکلیں گے سوچ کر، پھولوں کی آرزو میں بڑے زخم کھائے ہیں۔ بہت اچھے، ٹائم چیک آ جانا بھی بڑی بات ہے۔ جی جی، اور انہی دنوں کا ایک شعر ہے، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میں جلد باز تھا جلدی میں حور کا سوچا، میں جلد باز تھا جلدی میں حور کا سوچا، اسے قریب سے دیکھا تو دور کا سوچا۔ بہت اچھا شعر ہے، بہت کمال کا شعر ہے، بہت کمال کا شعر ہے، بہت کمال۔ ذرا دوبارہ پڑھیے گا۔ یہ شعر سن کے میں نے آپ کو اپنے شو میں دعوت دی تھی، کمال کا، بہت خوبصورت شعر ہے، ذرا دوبارہ پڑھیے گا۔ میں جلد باز تھا جلدی میں حور کا سوچا، میں جلد باز تھا جلدی میں حور کا سوچا، اسے قریب سے دیکھا تو دور کا سوچا، قریب سے دیکھا تو دور کا سوچا۔
اور وکی صاحب نے جب بھی سوچا تندور کا سوچا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، فل بدی کمال ہے. آج کل سالن نہیں کھائیں گے. اچھا جی، ضبط سے بڑھ کر اگر درد چھپایا جائے حوصلے ٹوٹ کے آنکھوں سے نکل آتے ہیں. ارشاد. جی، لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں سے نکل آتے ہیں، میرے سب کام دعاؤں سے نکل آتے ہیں. کبھی واقعہ دفتر گئے ٹھیک کرانے؟ جی جی ہاں، دعا کر کے دیکھیے گا. جی، یہ وہاں شعر الٹ ہو جاتا ہے، نیچے والا مصرع اوپر اور اوپر والا نیچے. انہوں نے ٹرانسفارمر ہی ایسا لایا انہوں نے کہا اتوں اتنے جانے ہی نہیں. ہاں جی. سب سے بڑھ کے اگر درد چھپایا جائے حوصلے ٹوٹ کے آنکھوں سے نکل آتے ہیں. کیا کہنا. اور ہم تیرے قرض سے نکلے ہیں تو معلوم ہوا، مردہ اجسام بھی قبروں سے نکل آتے ہیں. بہت اچھے. زلزلہ گھر کو بھی انجان بنا دیتا ہے، لوگ ڈرتے ہوئے کمروں سے نکل آتے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے یار، بہت اعلیٰ، بہت اچھے. سادہ شاعری ہے اور بہت زبردست، بہت سر. اچھا جی، اب آپ ہمیں اپنی پسند کی شاعری سنائیں. سادہ سا ایک سوال ہے بس غور چاہیے، ایک چیز میرے پاس ہے ایک اور چاہیے. میرے پاس ہے ایک اور چاہیے. وکی کو صرف ایک اس مصرے پہ گھر میں پینٹی پڑی ہے، حالانکہ میں نے اور کچھ اور کہا. ہاں کچھ اور کہا تھا. جی ایسے. ایک دن ملے گا حکم کے گھر چھوڑ دیجئے، اب تم نہیں یہاں پہ کوئی اور چاہیے. میں ہوں، مجھے یقین ہے لیکن میرا وجود پہچاننے کے واسطے ایک دور چاہیے. پہچاننے کے واسطے ایک دور چاہیے. یار بہت اچھے، بہت اعلیٰ. بہت شکریہ جی. بہت اعلیٰ. میں دستیاب تو ہوں مگر اس طرح نہیں، دنیا رنگ خیز کو جس طور چاہیے. یار بہت اعلیٰ، بہت عمدہ. اور اس کا مقطع ہے جی، بہت اچھا. جنید بھائی، اس کا مقطع ہے کہ کس کس کو انتظار پہ مائل کروں علی، کس کس کو انتظار پہ مائل کروں علی، جس جس کو جو بھی چاہیے فی الفور چاہیے. دنیا تو ساری خوبصورت ہے لیکن رہنے کے لیے لاہور چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ. اچھا علی بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا حملہ ہے اس میں دونوں پہلو موجود ہیں. شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس نے بہت زیادہ سرو بھی کیا ہے اور بہت زیادہ پرابلمز بھی پیدا کی ہیں. اس میں ایک بسیار نویسی ایک مسئلہ ہے. پہلے ایک غزل لکھتے لکھتے کئی مہینے لگ جاتے تھے، بلکہ کئی سست جو شاعر تھے وہ تو سال بھی لگا دیتے تھے. اب ایک آپ کو پوسٹ کرنے کے لیے غزل صبح چاہیے، ایک دوپہر چاہیے، ایک شام چاہیے. مطلب غزل نہ ہوگی، ڈاکٹر کی دوائی ہوگی. کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کو مطلب جو آئے لکھ دینا چاہیے یا ضبط کرنا چاہیے، صرف کوالٹی لکھنی چاہیے؟ جی سر، اس کے لیے ضبط بہت ضروری ہے. ضبط کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے. ہر چیز کا ایک وقت ہے کہ پھل پک جائے پھر اسے اتارا جائے. تو آپ انتظار کرتے ہیں مصروں کا؟ جی بالکل. اچھا، فرض کریں کہ اگر آپ مصرے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور مصرے کو کوئی گھر سے نکلنے کا بہانہ نہیں مل رہا یا اس کا ابا آ گیا، پھر اس کے لیے میں آپ کو اپنے دو شعر سناتا ہوں. میں چاہتا ہوں تراشوں ضعیف ہونے تک، جوان کافی ہے بوڑھی ردیف ہونے تک. جوان کافی ہے بوڑھی ردیف ہونے تک، ہم اس کی شرط پہ قائم رہے مگر وہ شخص بدل چکا تھا ہمارے شریف ہونے تک. بہت اعلیٰ، بدل چکا تھا ہمارے شریف ہونے تک. اور سر شاعری سنائیں جو عام فہم ہو. کیا یہ مقتول کی اولاد کی توہین نہیں، کیا یہ مقتول کی اولاد کی توہین نہیں، ایک بھی شخص بھرے شہر میں غمگین نہیں. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا. اجنبی سوچ کے آنا میری مٹی کی طرف، قرائے ارض کا ہر ملک فلسطین نہیں. بہت اچھے، کیا کہنے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. دوستی وجہ اذیت بھی تو ہو سکتی ہے، جیسے میں تیرے لیے باعث تسکین نہیں. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. بہت عجیب تھا لیکن یہ کام میں نے کیا، حلال شخص کو خود پر حرام میں نے کیا. بہت اچھا.
اسے لگا کہ بچھڑنے میں فائدہ ہے اسے، واہ سو اس کے کرنے سے پہلے یہ کام میں نے کیا بات، بھائی بہت اعلیٰ، بہت اچھا، کیا واہ واہ بہت اچھا، وہ بہت بولتا نہیں یا پھر میں سن نہیں سکتا، ہوں خدا سے جب بھی کیا بس کلام میں نے کیا، آہا۔ ہائے ہائے واہ واہ وہ تخت چھوڑ کے آئی تھی میری باہوں میں، ہائے، وہ تخت چھوڑ کے آئی تھی میری باہوں میں، وہ شاہزادی تھی جس کو غلام میں نے کیا۔ وہ شہزادی تھی جس کو غلام میں نے